بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون کے اندر ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کریں وہ ضیاء کار لوگ ہیں، خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی ان دو نعمتوں کو، مال اور اولاد کو، اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی نعمت ثابت ہوتے ہیں، اور اگر ان کے اندر کمی پیشی کی جائے، اگر ان کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال نہ کی جائے، مال کو صحیح معنوں میں استعمال نہ کیا جائے، دین کے راستے پہ خرچ نہ کیا جائے، تو یہ انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اور اسی طرح اولاد اگر اس کی تربیت صحیح نہ کی جائے، دین پر نہ کی جائے، تو یہ بھی اس شخص کے لیے آزمائش ہے۔ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں دیا، سورہ تغابن ہے، فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ایک طرف اللہ رب العالمین مال اور اولاد کو آزمائش بتلا رہے ہیں، فتنہ بتلا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی اسی آیت کے آگے فرمایا واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے ہاں یہ باعث اجر بھی ہیں۔ وہ کیسے؟ اس طرح کہ اگر مال اور اولاد کو صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے، دین کے اوپر لگایا جائے، تو وہ اس کے لیے عظیم نعمتیں بن سکتے ہیں، اور اگر وہ مال اور اولاد کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کرتا تو یقیناً وہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ اگر انسان اللہ رب العالمین کی محبت میں آ کر مال کو صدقہ کرتا ہے، دین کے راستوں پہ لگاتا ہے، یتیموں مسکینوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، لاچاروں کے اوپر صدقہ کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے عظیم نعمت ہے۔ اور اولاد کو اگر وہ دین کے راستے پہ لگاتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ دینے کے لیے اسے دین کا راستہ دکھاتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دلواتا ہے، اور روز مرہ کی دعائیں اور نماز اس کو سکھلاتا ہے، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد یا تو تمہارے لیے جنت ہے یا تمہارے لیے جہنم ہے۔ وہ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو تم اولاد کی اچھی تربیت کرو گے تو وہ تمہارے
دنیا سے جانے کے بعد تمہارے لیے دعائیں کریں گے، تمہارے لیے اچھے اچھے عمل کریں گے، تو جس کا اجر و ثواب تجھ میں ملتا رہے گا، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرنے والا، اس کی اچانک درجات بلند ہونے لگ جاتے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ میرے یہ درجات بلند کیسے ہوئے؟ تو اسے بتلایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جب تو زندہ تھا تو تو نے اپنی اولاد کو اچھے راستے پہ لگایا تھا، نیک کام انہیں سکھلائے تھے، دین کا راستہ دکھایا تھا۔ آج تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن تیری وہ اولاد تیرے لیے دعا کر رہی ہے، تو تیرے درجات اس لیے بلند کر دیے گئے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی قرآن مجید کی سورہ منافقون اور سورہ تغابن کی آیات، جن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتلایا کہ جہاں مال اور اولاد اللہ کی دو بہت بڑی نعمتیں ہیں، وہیں پہ آزمائش بھی ہیں، تو ہمیں آزمائشوں سے نکل کر نعمتوں کی طرف آنا چاہیے، مال کو اچھے راستے پہ لگانا چاہیے اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔